بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، اس ویڈیو میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین FBR میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ تفصیل سے بیان کروں گا، اور اس ویڈیو میں آپ 2024 کا سیکھیں گے۔ گوگل کروم براؤزر میں آپ لکھ لیں IRS FBR، اس کو اوپن کریں۔ یہ پہلا ویب سائٹ، اس کو کلک کریں۔ یہاں پر پہلے آپ رجسٹریشن نمبر لکھیں جو آپ کا NIC نمبر ہے، اور اس کے بعد نیچے پھر آپ پاسورڈ دیں گے اگر آپ نے پہلے سے رجسٹریشن کی ہے، اگر نہیں تو میری ویڈیو دیکھ لیں۔ NIC پاسورڈ کے بعد یہاں پر سیلری ریٹرن پہ کلک کر دیں، یا نارمل ریٹرن پہ یہاں پر لکھیں 2024 1 جولائی 2023 سے لے کر 30 جون 2024 تک سبمٹ کر دیں۔ سبمٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس نے پچھلے ریٹرن جمع کیے ہیں تو اس پہ پریویس ریٹرن پہ امپورٹ پریویس ریٹرن اس پہ کلک کریں تو تمام جو پریویس ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا ہماری انفارمیشن کے لیے۔ اب پہلا ہے سیلری انفارمیشن، یہاں پر اپنے سیلری انفارمیشن لکھ دیں۔ یہاں پر لکھیں آپ جو ٹوٹل سیلری گراس پہ پورے سال میں لیتے ہیں وہ کمپلیٹ لکھ لیں، یعنی 1 جولائی 2023 سے لے کر 30 جون 2024 تک جو گراس پہ آپ ریسیو کرتے ہیں ایز پر سیلری سلپ، تو یہ بنتا ہے پھر اس کا 15,666 اس کا بنتا ہے 15,666,900 15,66,900۔ اس کے بعد آگے ہے اماؤنٹ ایگزمپٹڈ فرام دا ٹیکس، تو یہ آپ لکھیں گے بیسک پے، جو 12 مہینے کی بیسک پے ہے وہ لکھیں گے نہیں، اس کا 10% یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو ایگزمپٹڈ ہے، اس لیے ہمیں فائدہ ہوگا ٹیکس کیلکولیشن کے لیے۔ تو یہاں پر وہ اماؤنٹ یعنی 10% جو آپ کی 12th منتھ کی بیسک پے ہے ٹوٹل، اس کا 10% صرف لکھو، اور یہ 10% میں نے لکھ دیا 89,670۔ اس کے بعد کیلکولیٹ پہ کلک کر دو۔ کیلکولیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لے گا۔ اب یہاں سے آپ اماؤنٹ نارمل ٹو اماؤنٹ جو ہے سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس وہ نوٹ کریں، اور اماؤنٹ ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس جو بعد میں ہمیں آخر میں یہ جو ہے کام آئے گا، یعنی 14,72,000 وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم جاتے ہیں یہاں پر ادر سورسز میں، اگر آپ کی فارن کوئی انکم آ رہی ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نہ مطلب ہے ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کی جو ہے یہاں پر لکھیں اگر آپ کی ایگریکلچر، لیکن پہلے ہم کرتے ہیں ڈیڈکٹیبل الاؤنس۔ یہ ڈیڈکٹیبل الاؤنس میں آپ یہاں پر لکھیں گے آپ کے بچوں کی جو ایجوکیشن فیس ہے صرف وہ آپ لکھیں گے سالانہ سارے بچوں کی، اور اوپر کیلکولیٹ کریں گے۔ تو نیچے جو ہے نمبر آف چائلڈ آپ لکھ لیں، تمام بچوں کے مطلب تعداد لکھ لیں چاہے اسکول گوئنگ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس، پہلے ہم گئے تھے چارجبل ٹیکس میں ہم ڈیڈکٹیبل الاؤنس ہم نے، اس کے بعد ایڈجسٹیبل ٹیکس میں سیلری آف امپلائز میں سے یہ سیکنڈ کالم میں جتنا ٹیکس آپ کے سالانہ کٹتا ہے وہ آپ لکھیں، تو یہ یہاں پر میں نے ٹیکس ڈیڈکشن میں لکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اور چیزیں بھی ہے، تو جہاں سے آپ کا ٹیکس جس جگہ سے کٹتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم ریٹرن جمع کر رہے ہیں، فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے تو یہاں پر گاڑی ایڈ کر دیں، پلس پہ یہاں پر رجسٹریشن نمبر لکھیں، یہاں پر گاڑی کا ماڈل نمبر پرائیویٹ ہے یا کمرشل ہے، اور اس کتنی انجن CC ہے تو وہ آپ لکھیں، اور ماڈل نمبر، اور اس کو سبمٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو
ٹیلی فون بل ہے اس کے ٹیکسز اگر کاٹتے ہیں، انٹرنیٹ کے وہ ٹیلی فون بل میں، لیکن اس کے بعد سیل فون کے اس کے ہیں، تو سیل فون کے جو سالانہ چارجز ہیں وہ اس طرح آپ ایڈ کر لیں، پھر جس طرح پہلے سے ایڈ ہیں، یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھو، یہاں پر وہ جو ہے کمپنی کا نام لکھیں کہ یو فون ہے ٹیلی نار، اور یہاں پر میں ٹیکس ایڈ کرتا ہوں جو ٹیکس ڈیڈکٹڈ کالم میں، کہ سالانہ اس سے جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ تو یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس کا جو ہے انٹرفیس تھا، فارم تھا۔ اب اس کے بعد ہم جائیں گے کمپیوٹیشن میں۔ کمپیوٹیشن میں اس کو دیکھیں گے، یہ آٹومیٹکلی جو ہم نے اوپر انٹری کی ہے یہاں کیلکولیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارا بیسک کام جو ہے، یہاں پر دیکھ لو ایڈمیٹڈ ٹیکس، یہ آ گیا ایڈمیٹڈ ٹیکس، یہ 678 ہے، تو یہ ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ جمع کریں یہاں پر بھی، تو یہ 678 ختم کرنے کا ہے کہ پچھلا ایڈجسٹیبل ٹیکس میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں، لیکن یہ ٹیچر ہے لہٰذا ٹیچر کو 40% ٹیکس جو ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہے، تو لہٰذا ٹوٹل ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس اس کا جو ہے وہ بنتا ہے، ابھی اس کو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، یہ بنتا ہے 46,000 اور 410، تو اس کا 40% کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کریں 40 سے ڈیوائڈ کریں 100 پہ، تو یہ کرنے کے بعد جو ہے یہ آ جائے گا کچھ 18,000 سم تھنگ آتا ہے۔ اب اس کو کہاں پہ آپ پٹ کریں گے، آپ جائیں گے ٹیکس ریڈکشن میں، ٹیکس ریڈکشن میں یہاں پر آپ جو ہے وہ اماؤنٹ لکھیں گے جو 40% ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹیکس ریڈکشن فار فل ٹائم ٹیچرس، اور اس کے بعد کیلکولیٹ کر لیں۔ کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر کمپیوٹیشن پہ جائیں، پھر یہ ضروری چیز یہ ہے کہ جس کو نوٹ کرنا ہے، اب نیچے چلے جاؤ سب سے، باقی کسی کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں پر ایڈمیٹڈ ٹیکس ختم ہو گیا اور یہ ریفنڈیبل میں یہ انکم ٹیکس آ گیا ہے جو 9,501 ہے، تو اب اس کو اوکے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اوکے ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی ہم جاتے ہیں ویلتھ سٹیٹمنٹ میں۔ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں پرسنل ایکسپنسز میں یہاں پر اپنے پرسنل ایکسپنسز جو ہے وہ ایڈ کر لو اپنے حساب سے، اس امپلائز کی میں ایڈ کرتا ہوں۔ پہلا ہے رینٹ کی گھر میں رہ رہا ہے اور یہ پر منتھ 8,000 رینٹ دیتا ہے، تو لہٰذا 12 منتھ کا ہوگا 96,000۔ اس کے بعد جو ہے ہم انٹری کریں گے کہ 12 مہینوں کی جو الیکٹریسٹی کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ یہاں پر ہم لکھیں گے، اور اس کا ہے 63,000، تو یہ 63,000 ہم نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد الیکٹریسٹی کی نیچے واٹر کا خرچہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا ہے گیس کا خرچہ، اب ہم گیس کا خرچہ جو ہے ایڈ کر لیں گے، اور یہ ہے 30,000 سالانہ، کہ سالانہ اس کے گھر کا خرچہ جو ہے گیس کا 30,000 ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیلی فون یعنی موبائل کا خرچہ وغیرہ وہ ہم کرتے ہیں، یہ ہے جو ہے کلب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کلب کی کوئی چارجز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیلی فون، اس میں انٹرنیٹ بھی آ گیا، موبائل بھی آ گیا، ساری چیز یہ لکھ دیا میں نے۔ اس کا صرف ٹیلی فون خرچہ ہے 12,000۔ اس کے بعد ہے میڈیکل کا، میڈیکل نیچے پھر ہم جائیں گے میڈیکل کے رو میں انٹر کر دیں گے میڈیکل کا خرچہ، کہ سالانہ اس کی میڈیکل پہ 22,000 خرچہ آیا ہے، ڈاکٹر فیس دوائیوں کی۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشنل ایکسپنسز جو پہلے ہم لکھ چکے ہیں 65,000۔ اس کے بعد ہے اگلا خرچہ فنکشن پہ، گیدرنگ پہ، وہ اس کا خرچہ ہے 15,000، اور یہ 15,000 ہے۔ اور اس کے بعد نیچے والا جو رو ہے اس میں لکھا ہے ڈونیشن زکوٰۃ، اگر آپ نے دیے سال میں لکھ لیں، لیکن اس نے نہیں دیے تو لہٰذا اس کو ہم خالی چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر لیں تاکہ ہمارے حساب میں آسانی ہو۔ ہمارے حساب میں آسانی یہ ہے کہ اس پرسن کی ٹوٹل سالانہ انکم جو ہے 15,66,900 ہے۔ اب یہاں پر اس کی یہ ایکسپنسز ہو گئے 3,23,000، یہ بنتے ہیں اس کی موجودہ ایکسپنسز جو ہے 3,23,000، 3,23,000۔ اب 15,66,900 سے اس کو مائنس کر لو تو باقی آ جائے گا اس کا
کہ کتنے اس کے باقی ایکسپینسز ہیں یا کیش ہے یا بینک میں ہے، تو یہ باقی بنتے ہیں 12,43,900، لیکن اس پرسن کا خرچہ ہے سالانہ اینی ادر ایکسپینسز کچن وغیرہ وغیرہ کا 9 لاکھ، تو یہاں پر ہم نے 9 لاکھ لکھ دیے اور اس کے بعد اوپر کیلکولیٹ کر لو، تو اس طرح یہ ٹوٹل پرسنل ایکسپینسز سالانہ یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیے، جو اوپر اس کی اماؤنٹ یہاں پر دیکھ لو یہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو سیو کر دو، سیو کرنے کے بعد اوپر اس کے بعد نیچے ہیں ایسیٹ اینڈ لائبلٹی، ایسیٹ اینڈ لائبلٹی پہ کلک کر دو۔ ایسیٹ لائبلٹی میں شروع میں آپ کے پاس آ جائے گا ایگریکلچر پراپرٹی، کہ اگر آپ کے پاس ایگریکلچر پراپرٹی وراثت میں ملی ہے جو بھی ہے تو اس کو پلس پہ ایڈ کر دیں، اس کا ایڈریس لکھیں اور کتنے کنال ہے وہ لکھ دیں اور اس کی ویلیو 0 لکھ دیں۔ اس کے بعد کمرشل ریزیڈینشل، زیادہ تر سرکاری ملازمین کی ریزیڈینشل پراپرٹی ہوتی ہے، پلاٹ وغیرہ یا گھر ہوتا ہے، تو اس کی قیمت لکھیں۔ یاد رکھو کہ یہاں پر وہ تمام ویلیو وہ قیمت آپ لکھیں گے جس وقت آپ نے وہ لی تھی، 1 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، کرنٹ اپڈیٹڈ جو ہے اس کی ویلیو آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے بزنس اگر کوئی کر رہا ہے تو لکھ سکتا ہے، اس کا میں ایڈ نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ریزیڈینشل پراپرٹی بھی ایکچولی گھر نہیں ہے، اور اس طرح آگے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں جانور ہیں تو وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ 30 جون 2024 کو آپ کے بینک میں جتنا بیلنس ہے یہاں پر پلس پہ ایڈ کر کے جو ہے IBN نمبر لکھیں گے اور بینک کا نام وغیرہ لکھیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ لکھیں گے۔ اس کے بعد باقی معلومات ہے۔ اس کے بعد آ گئے موٹر وہیکل، اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ایڈ کرو، طریقہ آگے میں بتاؤں گا۔ پریشیس پوزیشن، اگر آپ کے گھر میں سونا ہے، بیوی کا ہے، کسی اور کا ہے تو وہ آپ لکھیں 3 تولے 4 تولے، اس کی ویلیو 0 لکھ دیں۔ ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ، آپ کے گھر میں جتنا سامان ہے اس کی قیمت لکھیں، جتنا آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پرسنل آئٹم، آپ کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی پرسنل چیز ہے اس کی وہی ویلیو لکھیں جب آپ نے لی تھی۔ اس کے بعد کیش اگر آپ کے پاس ہے وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد اینی ادر ایسیٹ، اگر آپ کی وائف کے نیم پر ہے یا آپ کی دوسری ایسیٹ ہیں گاؤں میں وغیرہ یا بچوں کے نام پر ہیں تو آپ اینی ادر ایسیٹ میں اس کی ویلیو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسیٹ اینڈ لائبلٹی پہ کلک کریں تو یہ انٹرفیس آئے گا۔ شروع میں جو ہے ریزیڈینشل پراپرٹی پلس پہ ایڈ کر دو اگر آپ کے پاس ہے، اس کے پاس تو نہیں۔ اوپر جو ہے آپ ریزیڈینشل پراپرٹی، اوپر ایڈریس لکھیں اور نیچے ریزیڈینشل پراپرٹی اور جتنے مرلے وہ لکھ لیں۔ تو یہ اس کے بعد اوپر کا جو طریقہ ہے وہ ایگریکلچر پراپرٹی تھا ساری، یہ ریزیڈینشل پراپرٹی ہے۔ اس میں بھی اوپر ایڈریس لکھیں، نیچے کتنے مرلہ ہے وہ آپ لکھیں، اور اسی طرح جو ہے گاڑی بھی اسی طرح آپ ایڈ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو ایڈ کریں، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو ایڈ نہ کر دیں، اور اس طرح پھر سبمٹ پہ کلک کریں گے۔ تو باقی چیزیں تفصیل سے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ ایڈیشن کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے۔ تو یہ سارے آپ کی ایسیٹ اینڈ لائبلٹی آ گئے، جس طرح یہاں پر انٹری ہوئی ہے ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ کی، پرسنل آئٹم کی، تو اس طرح آپ بھی ایڈ کریں اور پھر کیلکولیٹ پہ کلک کر دو تو ٹوٹل جو آپ کے ایسیٹ ہیں کرنٹ ایئر کے وہ آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے ہم جائیں گے نیچے ریکنسائل پہ۔ یہاں پر ریکنسائل میں شروع میں لکھا ہوا ہے نیٹ ایسیٹ کرنٹ ایئر، جو پیچھے ہم نے پرسنل ایسیٹ اور لائبلٹی درج کی تھی۔ اس کے بعد نیٹ ایسیٹ کرنٹ ایئر ہے جو 2023 کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایڈ کریں گے جو اماؤنٹ ہے ہماری سیلری کی، جو نارمل ٹیکس کے ساتھ ہے، اور یعنی ان سب کو ہم انفلو کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے 10% بیسک پے جو ہے کی تھی یہ آؤٹ فلو ہے، اور یہ ٹوٹل ہمارے پرسنل ایکسپینسز ہیں، لیکن مجھے یہ غلطی اس میں نظر آ رہی ہے۔ اب اس غلطی کو ہم صحیح کریں گے، پرسنل ایکسپینسز پہ دوبارہ جائیں گے تو اس طرح یہ غلطی پھر صحیح ہو جائے گی۔ سب سے نیچے ہے ان ریکنسائل اماؤنٹ، جو ان ریکنسائل اماؤنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں سب سے نیچے ان ریکنسائل اماؤنٹ ہے یہ والی، یہ بالکل 0 ہونی چاہیے ان ریکنسائل اماؤنٹ، چونکہ ہماری پرسنل
اوپر ایکسپینسز میں غلطی ہے، اس کو ہم صحیح کرتے ہیں۔ تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر جو انکریز اور ڈیکریز آ رہا ہے اس میں غلطی ہے، تو لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر آپ گفٹ بھی لکھ سکتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ایڈجسٹیبل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جاتے ہیں پرسنل ایکسپینسز میں۔ پرسنل ایکسپینسز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ نیچے جو ہم نے اینی ادر ایکسپینسز ہے یہ میں نے 9 لاکھ لکھنے تھے، لیکن ایک زیرو اضافی تھا۔ اب اس کو کیلکولیٹ کر لو۔ یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر جاؤ ریکنسائل اماؤنٹ پہ جاؤ تو سب سے نیچے آئیں تو اب یہ اماؤنٹ آتی ہے۔ یہ جو اماؤنٹ ہے اس کے پاس کیش ہے، اس کو کاپی کر دو۔ کیش ہے، اگر بینک میں ہے تو وہاں پر انٹر کر دیں۔ اب یہاں پر میں اس کو یہاں پر نیچے چلا گیا ایسیٹ اینڈ لائبلٹی میں، یہاں پر کیش میں اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایسیٹ اینڈ لائبلٹی کا یہ خانہ بھی پر ہو جائے گا۔ اس کو پھر آپ یہ کیش ہم نے یہاں پر انٹر کر دی کہ جتنی یہ اس کے پاس اماؤنٹ ہے اضافی اماؤنٹ وہ ہم نے یہاں پر درج کر دیا، اور کس کو کیلکولیٹ کر لو۔ کیلکولیٹ کے بعد سارا سسٹم کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ اب کیلکولیٹ کے بعد پھر ہم جائیں گے جو ہے ریکنسائل اماؤنٹ پہ۔ یہ ایسیٹ اینڈ لائبلٹی کی کمپلیٹ ہے، اس میں ہم نے صرف اضافہ کیا کیش اماؤنٹ کا۔ جو گراس مطلب انکم ہے سالانہ، اس سے ہم نے جو ہے پرسنل ایکسپینسز نکال دو، باقی سارے اس کے پاس کیش میں پڑے۔ اگر بینک میں ہیں تو بینک میں انویسٹمنٹ خانے میں۔ اس کے بعد ریکنسائل اماؤنٹ کو چیک کریں ضروری کہ سب سے نیچے زیرو آنا چاہیے، اس کو اس طرح ایڈجسٹ کرو۔ اب یہ کمپلیٹ ہو گئے انکم ٹیکس ریٹرن۔ اس کے بعد سیو کر دو سب سے پہلے اس کو، پھر سبمٹ پہ کلک کر دو۔ سبمٹ کے کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے پین انٹر کریں۔ اس کا جو پین ہے میں انٹر کر رہا ہوں، آپ کا اپنا جو پین ہے اس کو اب سبمٹ کر دو۔ سبمٹ کرنے کے بعد یہ سبمٹ ہو جائیں گے اور نیچے آ گیا کہ آپ کے ریٹرن جو ہے سبمٹ ہو گئی۔